السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ اور عید کی گہما گہمی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے بعد انشاءاللہ تعالی عید آئے گی، اور جب پہلے عید ہوا کرتی تھی تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں جتنے بھی مسالے ہیں ان کی کیبنٹ ٹھیک کر لوں، خاص طور پہ کوکر ٹھیک کرا لیں، کیونکہ اس عید پہ کوکر کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور فریج اور فریزر صاف ہو جائے۔ تو پہلے تو جب ینگ تھے، بچے چھوٹے تھے، تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے یہ 3 4 کام مطلب جاری رہیں، لیکن ٹائم کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ اب میرے میں جو چینج آیا، میں رات بیٹھی سوچ رہی تھی ویڈیو کے بارے میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں ان 10 دن پہ زیادہ فوکس جو کرتی ہوں وہ ہوتا ہے میری عبادت۔ الحمدللہ میں اپنی عبادت میں بزی رہتی ہوں۔ میں اس طرح نہیں بیٹھی رہتی کہ میں مولانی ہوں اور جا نماز پہ، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا جو فارغ ٹائم ہے میں اپنی عبادت میں گزار سکوں۔ میں رمضان یہ ابھی 10 دن آنے سے پہلے میں اپنا فریزر وغیرہ کر چکی تھی، ظاہر ہے وہ بھی کام ساتھ ساتھ کرنے والے ہوتے ہیں، میں نے وہ بھی کیے۔ اور میری بہن نے آنا تھا کیونکہ اس کا پوسٹ پون ہو گیا، تو میں اپنے مسالے وغیرہ سب اپنا وہ میں پہلے کر چکی تھی۔ اب میری جو توجہ ہے اس وقت صرف یہ ہے کہ میں اپنے جو میں نے اپنی ریچولز کرنی ہیں وہ میں کروں۔ تو یقیناً آپ بھی اسی طرح کرتے ہوں گے۔ کپڑے میں ہمیشہ سے بچوں کے بچپن سے ہی ان کے پہلے تیار کر لیا کرتی تھی، اور ویسے بھی اس عید پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، نہ کہیں آنا ہوتا ہے نہ کہیں جانا ہوتا ہے، تو وہ کپڑے پہنے نہ پہنے ایک ہی بات ہے۔ انٹرسٹ بچوں کا اتنا نہیں، صرف وہ جسٹ اس دن کو یاد رکھنے کے لیے اپنے کپڑے پہنتے۔ ہاں میں پیوں گی۔ تو اپنے جو کہ یہ عید پہ یہ پہنا تھا، اس عید پہ یہ پہنا تھا، تو وہ اپنے کپڑے پہن کے فوٹو سیشن کرتے ہیں، اور وہ ایک یادگار مومنٹ بن جاتا ہے۔ لیکن آج کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح فقیروں کی یلغار ہے ہمارے ارد گرد۔ جی ہاں، جب یہ موقع آتے ہیں نا، ہمارے جو خاص تہوار ہیں، اس میں فقیر نہ جانے کہاں سے ایسے آتے ہیں جیسے ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے۔ آپ یقیناً میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے، جب رمضان ہوتا ہے اور جو کہ جیسے اب عید ہے، اور ایسے آپ کہیں چلے جائیں، ایون میں ایکچولی مجھے جو بات کرنے کا خیال آیا وہ یہ تھا کہ کل مجھے جانا تھا اے ٹی ایم۔ جب میں اے ٹی ایم گئی تو پہلے 2 بینک ساتھ ساتھ ہیں، واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں۔ ایک میں 2 اے ٹی ایم ہیں، ایک میں ایک اے ٹی ایم ہے۔ ایک اے ٹی ایم نہیں چلا تو میں نے اس کو کہا چلو دوسرے سے جا کے لے لیتے ہیں، اور جب آپ اے ٹی ایم گئے مطلب کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کچھ دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل بڑے نوٹ جو خاص طور پہ 5,000، 1,000 اور 500 کا نوٹ کے علاوہ کم ہی چھوٹے نوٹ بچتے ہیں، اور جو چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں وہ میرے بچے سب فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم دوسرے والے پہلے ایک پہ تھے، تو ایک دم وہ باہر نکلی، میری بیٹی گئی ہوئی تھی اندر، وہ باہر نکلی تو ایک دم 4 5 فقیر آ کے دے 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 دے، تو اس کے پاس تھے نہیں۔ خیر اگلے پہ گئے، اور وہی فقیر چل کے وہاں تک آئے، اور انہوں نے پھر اس پہ اٹیک کیا، اور ایک آ کے اچھا بھلا آدمی جو مطلب ٹھیک ٹھاک تھا، وہ سائیکل پہ تھا، اس نے کہا حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو مجھے دیکھ کے ہوا، میں نے کہا ہمارے جو آج کل کے فقیر ہیں وہ اتنے اتنے لالچی ہو چکے ہیں، وہ فقیر لگتے ہی نہیں ہیں، وہ لالچ کی کوئی پڑیا لگتے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ جس کے پاس پرس پکڑا ہوا ہے، جس نے کوئی ایسی چیز پکڑی ہوئی اس سے کھینچ لے۔ ہوٹلوں کے باہر، سبزی کی دکان پہ، پھلوں کی دکان پہ، اور شرم آتی ہے، یقین کریں چیز خریدتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں کھا رہے۔ حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنا ہو سکتا ہے، میں الحمدللہ بچے میں دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو فقیر ہیں نا آج کل کے، وہ یہ میرا تجربہ ہے آج کل کے دور میں۔ میں مشل کے کاموں میں آج کل بہت گھومی، تو جیسے ہی ہم کسی سگنل پہ رکتے ہیں نا، تو ایک دم فقیروں کی ایک جھمگٹا ہوتا ہے جو آپ کی گاڑی پہ اٹیک کرتا ہے، اور کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس نے
پیپسی کی بوتل میں سوراخ کیا ہوتا ہے اس میں وہ ڈال کے سرف، گندا سا سرف ڈال کے کہ وہ آپ کا ونڈ سکرین صاف کر دے. کوئی کسی وائپر پکڑا ہوتا اور وہ میں ان کو کہتی پلیز پلیز اس کو نہ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، لیکن پھر بھی وہ آپ کی گاڑی دھلی دھلائی کو، چاہے آپ ابھی اس کو دھلوا کے نکلے ہوں تو وہ اس کو گندا ہی کرتے ہیں. تو اس طرح میری بہت ساری منہ ماری ہو جاتی ہے. مجھے بچے کہتے ہیں امی نہ بولا کریں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو اشارہ کرے صاف کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دم اٹیک نہیں ان کو کرنا چاہیے. اب ان کو کون سمجھائے؟ کچھ عرصے پہلے جو فقیر تھے وہ غائب ہو گئے تھے منزل سے جب یہ کوارنٹین سب سٹارٹ تھا. تو میں بڑی خوش تھی. میں کہتی تھی اب مجھے فقیر نظر نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتی تھی کہ فقیر کیوں نہیں، میں مطلب ظاہر ہے ہر کسی کے حالات ہیں، وہ مانگیں گے، لیکن جو یہ والے مانگنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے زریلے ہوتے ہیں اور یہ بڑا تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ اوریجنل بھی قریب نہیں ہوتے. ان کو دیتے بھی رہو تو ان کی نیت نہیں بڑھتی. تو وہ ایسے آتے ہیں جیسے آپ سے کوئی وہ بس آپ کے چھین لیں گے سارا کچھ، خوف آتا ان سے. تو اور بہت دفعہ پھول والے اور پھول جو بیچنے والے ہوتے ہیں نا، جو بیچ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں، میں نے ان میں آبزرو کیا نا، جتنے بھی چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ پوچھتے ہیں کتنے کی چیز ہے، وہ کہیں گے 100 کی. آپ ان کو 150 روپیہ دیں گے یا 100 روپیہ ہی دیں گے. جب آپ ان کو 100 روپیہ دیں گے اور ان سے چیز لینے کی کوشش کریں گے نا، وہ کہیں گے پلیز یہ پیسے دے دو، چیز نہ لو. تو میں کہتی ہوں تم نے ابھی مجھے کہا کہ چیز لے لو، تو میں نے تو تمہیں پیسے دیے اس چیز کے. تو ان کو ہوتا ہے کہ مفت پیسے دے دیں، ہم سے چیز نہ لیں. اور اگر خاص طور پہ جو پھولوں والی ہوتی ہیں بچیاں، میں نے دیکھی ہیں زیادہ تر پھول بیچ رہی ہوتی ہیں، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کی ہیلپ ہو جائے گی. پھول اگر میں نے لیے ہیں تو وہ کہے گی نہیں پھول رہنے دے، صرف پیسے دے دے. اور وہ پھول اس طرح سب لوگوں سے کو اس طرح ڈرامہ کر کے، وہ پھولوں کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اس میں. تو اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات اچھے کرے اور ان کی نیتیں بھر جائیں، کیونکہ ان کو اتنا ملتا ہے. سٹور کے باہر کھڑے ہوئیں گے، کہیں گے آٹا کی بوری لے دو جی. اب بندہ پوچھے کار تیرا ہے گا نہیں تو روٹی کتنے پکانی. تو اس طرح کے جب ہوتی ہیں نا چیزیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے گریڈی ہو چکے ہیں. ان سب فقیر بھی بہت غریب کیا کہنا چاہیے، گریڈی، لالچی ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس آ جائے. اور اگر آپ 3-4 لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا کچھ کھانے کی چیز کچھ ہے، اور لیکن وہ ایک ہی کوشش ہوگی یہ ساری میں لوں. مطلب ان میں جو ہوتا ہے نا ہمدردی نام کی چیز نہیں ہوتی. اور بڑی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ اس چوک پہ یا اس سگنل پہ یہ بچہ ہے، اس کو دینے چاہیے. اگر ہم اس بچے کو دیں تو وہ دوسرے بھی بھاگے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو نہیں مجھے دو. تو یہ بڑی لالچ جو ہے وہ بڑھ گئی ہوئی ہے. اور گھروں میں خاص طور پہ گھروں میں جو آتے ہیں ٹرانسجینڈر، میری یہ کوئی اچھا وہ ہر دوسرے دن آتے ہیں تو، لیکن وہ گھر کی بیل بجا کے آتے ہیں. تو پیسے بعض دفعہ نہیں ہوتے ہمارے پاس، تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ کچھ کھانے کی چیز رکھی ہو، یا کچھ تھوڑی سی کھجوریں ہوں، یا کوئی جوتا بچوں نے استعمال نہیں کیا، یا کوئی میک اپ بچوں نے یوز نہیں کیا، تو میں اس کو ہر اس میں یہ دے دیتی ہوں. تو وہ بڑا خوش رہتا ہے. تو لیکن میں اس کو کہتی ہوں میرے پاس واقعی جو چھٹا پیسے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو کیونکہ وہ بچے یوز کر لیتے ہیں. جب میں بازار جاتی ہوں، جب مجھے کوئی ٹوٹا ہوا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، یقین کریں میرے پرس میں سے نان لینا ہوتا نہیں نکلتا. کوئی ایسی چیز، کوئی سیلڈ رک کے لینا ہوتا ہے تو وہ بچے استعمال کر میرے پوچھے بغیر وہ دے دیتے ہیں. تو مجھے بڑی تنگی ہوتی ہے پھر وہ آپ کے لیے مشکل پیدا. اب ATM کارڈ سبزی والا تو نہیں لے گا نا. تو جناب اس طرح کی سچویشن جب ہوتی ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں صبر بھی ڈالے، نظر بھری ہوئی. ہمیشہ جب میں بھی دعا کرتی ہوں تو دعا کرتی ہوں کہ نظر بھری ہوئی رہے. تو شیری یہ میری شیری، یہ میرا بیٹا جو دعا کرتا ہے وہ دعا پوری ہوتی ہے. اس نے مشل کے لیے بہت دعا کیا ہے کہ اس کی ڈش اس کی. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارا شیرو آج کل کیا کرتا ہے. شیرو ٹھہر جا، میں باجی کو بات بتاؤں آپ.
میں بات بتاؤں، اس کو نا ٹریٹ، یہ ٹریٹ دیتے ہیں اس کو ہم، لمبی سی اس میں ہوتی ہے لیکوڈ ٹریٹ، تو نہ جہاں یہ پڑی ہوتی ہے، ٹھہر جا جہاں پڑی ہوتی ہے نا، اس کو پتہ جیسے ہی کوئی کھولتا ہے نا تو یہ بھاگا جاتا ہے کہ مجھے ٹریٹ ملے گی، لیکن ایک ہفتے سے اس کی ٹریٹ ختم ہے، اور جیسے ہی ہم کوئی ایسے، یہ دیکھیں شیر آجا آجا، یہ لے، جیسے یہ آواز سنے گا، ابھی دیکھ رہا، آ رہا ہے یہ آجا آجا، تو جیسے یہ آواز سنتا ہے نا تو صرف اس کو میرے پاس لاؤ، تو اس کو ہوتا ہے کہ میری ٹریٹ آ گئی ہے، لیکن اس کی یہ ٹریٹ نہیں ہوتی، یہ دیکھیں یہ سونگے گا، اس کو نہیں ملے گی تو پھر یہ سیڈ ہو جاتا ہے، لیکن میں ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے نہیں مل رہی کیونکہ عید کے دن ہے، اور آج کل چیزیں سٹاک ختم ہوا ہے، اور اللہ کرے مجھے اس کا، میں ہر سٹور دیکھ آئی ہوں یہاں پہ آس پاس، لیکن مجھے نہیں ملی، اور میں اس کو کہی تھی کہ آرڈر کر دو کہیں سے مل جائے، میرا بیٹا بڑے دنوں سے اس نے ٹریٹ نہیں کھائی۔ تو یہ تھی میری آج چھوٹی سی گفتگو، اگر آپ کو میری گپ شپ اچھی لگتی ہے اس کو لائک کیا کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میری گپ شپ سنتے رہیں، اور مجھے کمنٹس کرتی ہیں سب، میری جو بہنیں کرتی ہیں، یقین کریں مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے، اور میں سب کے ولاگز دیکھتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیپ کر کے نہ دیکھوں، پورے دیکھوں، کیونکہ جتنے بھی جو ہیں جن کے ابھی اینڈ چل رہا ہے، سمجھ گئے ہوں گے، تو میری کوشش ہے کہ میری وجہ سے ہی شاید کسی کا بھلا ہو جائے، تو میں کمنٹ بھی کرتی ہوں، لائک بہت سے ایسی ہیں جنہوں نے جب ان کے مونیٹائز ہو گئے تو انہوں نے دیکھنے چھوڑ دیے، واچ کرنے کم کر دیے دوسروں کے، تو یہ غلطی مت کرا کریں، پیار محبت سے رہا کریں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کریں، اور تھینک یو سو مچ آپ سب کا، آپ پیار دیتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کریں، آپ جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو لائک بھی کر دیں، اور آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی میں پھر ملوں گی آپ سے، اللہ حافظ۔